آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ وازواجکہ واہل بیتکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں نہ رہوں پر یہ دعا ہے میری، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ تتھی جوگن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مان پھرا، سنج بر شہر بازار پھرا، متیار ملن کہیں سانگ سبب، تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وے کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندیاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ جب یہ عقیدہ ہو کسی بزرگ کا تو پھر مقام یہ ملتا ہے کہ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول۔ یعنی جب بندہ حضور کے نام پہ بک جاتا ہے نا تو پھر حضور دنیا کے سب سے بڑے قدردان ہیں۔ حضور سے کوئی وفا، حضرت نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہمارے ذیلی امیر، اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا ہے جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں تحریک کے لیے، اور تحریک سے تو کام الحمدللہ ہمارے یہ 2010 سے شروع ہوا۔ جب وہ ایک کتا بھونکا تو پھر اللہ نے ایک شعر اٹھایا، ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ۔ اچھا بھی جاگ کے بینا ہے یا سو کے بینا ہے؟ سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے ہو کے الرٹ ہو جاؤ۔ وہ تو مہمان سن تو انہوں کچھ نہیں آکھے تو میں تو نہیں چھڑنا تو انہوں، سیدھے ہو۔ تو انہوں پتہ میں ادھا گھنٹہ نہیں کرنا، 15 منٹ ہے میرا پروگرام، لیکن ایک کی ٹائم ہوا تو آڈے کو 11:30 ہو گیا نا ایویں؟ ہاں تے 12 دن نہ بجے جے تو آڈے بہرحال تو آڈے باہمیں 11:30 نے حضور میری گھڑی تے میں پیچھے کر کے 9:15 کیتا ہے، تو میں 11:35 تے اندالہ ختم کر دیاں گا اپنی گھڑی دے مطابق۔ جے تو صحیح سندے ہو کے بہت پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک۔ گزارش ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قدردان ہیں۔ حضور سے بڑا وفادار کوئی نہیں، حضور سے بڑا قدردان کوئی نہیں، حضور سے بڑا رحیم کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں۔ حضور سے بڑا کریم کوئی نہیں، حضور سے بڑا رحمت فرمانے والا کوئی نہیں۔ یہ میرے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ اور کوئی بندہ بھی اسلام کا، دین کا کام کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی احسان کر دیا، کوئی بھی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ انہیں کہہ دیے، انہیں فرما دیں کہ کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، جہاد کر کے، بھلے گردنیں کٹا کے، تم نے کوئی اسلام پر کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان تو پر اسلام کا ہے کہ اس نے تمہاری نمازیں، تمہاری گردنیں، تمہارے روزے، تمہاری زکاتیں، تمہارے عمل قبول کر کے تمہیں جنت تک پہنچا دیا۔ یہ اسلام کا تم پر احسان ہے، تمہارا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا بھی اسلام کی الف پر لٹا دو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے اسلام کا بڑا کام کر دیا۔ ہم نے کوئی کام نہیں کیا اسلام کا، کوئی کام کیا ہی نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام سے وقت بچے تو کسی اور کی طرف دیکھے، حق یہ ہے حضور کی خدمت سے وقت بچے تو کسی اور کی طرف دیکھے۔ ہم تو یہاں پہنچے کہ دنیا سے اگر وقت بچ جائے تو حضور کو دے دیں۔ ہم تو یہ، ہمارا تو یہ قیدہ پہنچا، ہمارے تو یہ حالات ہے کہ جی دنیا داری سے، کاروبار سے، گھریلو معاملات سے وقت بچے گا تو آ جائیں گے محفل میں، وقت بچے گا تو نماز پڑھ لیں گے۔ یہ مسلمان مومن نہیں ہے۔ مومن مسلمان یہ ہے وہ کہے محمد عربی کی ڈیوٹی دے کر اگر وقت بچا تو بیوی بچوں کو بھی دیکھ لوں گا۔ یہ مومن کی شان تو یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے۔ اب میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ نے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ سچا کون ہے؟ میں کہتا ہوں میں سچا، آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی سچے ہیں۔ عدالت میں دو فریق لڑ رہے ہوتے ہیں، وکیل دونوں کی طرف سے، وہ کہتا ہے میں بھی سچا ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی سچا ہوں۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو جھوٹا بس تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ پتہ کب چلتا ہے؟ تب چلتا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے میں مومن منافق کا پتہ نہیں چلتا، روزہ رکھ کر مومن منافق کا پتہ نہیں چلتا، اور حج کر کے، تلاوتیں کر کے، عمرے کر کے، زکاتیں دے کر، راتیں جاگ کر ایمان اور منافق کا پتہ نہیں چلتا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب محمد عربی پر جان مارنے کی باری آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج حضور غوث اعظم کا عرس بھی ہم منا رہے ہیں اور بابا جی کا عرس بھی منا رہے ہیں، اچھے بولو۔ اور ہماری یہ میں اپنی ایک بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میرا بابا جی سے جو تعلق ہے وہ 2005 سے، جب وہ ٹھیک تھے، 2005 جب پہلی مرتبہ ڈنمارک نے حضور کے معاذ اللہ خاکے بنائے تھے، اس وقت ہم نے داتا حضور سے لے کر پنجاب اسمبلی تک اعلان ہوا، جس میں تمام اہل سنت کے علماء تھے۔ اس وقت بابا جی کا نام صرف بطور مدرس تھا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ دنیا کے متوالے نعرے لگانے والے اور ہیں، اور محمد عربی پہ جان لٹانے والا ایک اور ہے۔ وہ اللہ نے چن لیا تھا۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ 2005 میں ہم جب یہ جلوس لے کر نکلے نا، تو حضور بڑی سونی گل جی کہ جدو اسی پہنچے نا چیرنگ کراس، ایک سٹاپ ہے مال روڈ دیتے، تو اگے رینجر نے آکے دے روک لیا، انہیں گولیاں سیدھے، انہیں کہا جو کچھ کرنا ہے تھے کر لو، پنجاب اسمبلی نہیں جان دینا تھا۔ اور الحمدللہ ساڑھا نہیں کمال، ساڑھے استاداں، ساڑھے بزرگاں، ساڑھے ماں پیوں نے سانو گڑتی انجدی لائی سی کہ الحمدللہ سامنے جی میں علماء سنتے اگلی صفحے چیزیں کھلوتے ہوئے تے ایک ہم ساڑھے اہل سنت بڑے نامور یہ عالم میں نام نہیں لینا، وفات پا گیا کچھ عرصہ پہلے، اللہ انہوں نے جنت دے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو یہ دعا فرماؤ، وہ گولیاں ویکھ کے گھبرا گئے، بھی رینجر آ گئی کہ دعا منگو جی، وہ دعا لے ادھی ہوئی تے رینجر نے شیل سوٹ دیتے تے الحمدللہ میں نو اگر کو قبر چ بخشش دی شاید ہو جائے بن جائے تو پہلا شیل جو ہے نا میرے پیراں دے وچ آ کے ڈگ گیا، شیل ڈگ گیا تے اسی جناب دھواں چھا گیا، جدو تھوڑا ادھر ادھر ہوئے سی پھر، لیکن نسے نہیں سی، جدو دھواں جھٹیا نا ہٹ گیا دعا وغیرہ تے پتہ لگا ایک بھی مولوی نہ دعا منگن والا تے نہ دعا منگان والے کوئی بھی نہیں سی، لیکن میں باخدا سٹیج تے کہہ رہے ہیں کہ بابا رضوی بیٹھا سی، اے میرا اپنے اکھا نا جان۔ اور اس وقت تو یہ نام بابا جی نہیں بن جاتے، یہ پتا تھا کہ یہ علامہ خادم حسین صاحب بیٹھے اکیلے تنہا، سٹیج نہیں لگا تھا، ایسے کھڑے ہوئے تھے اکیلے تنہا، کوئی مولوی، کوئی ناظرین، کوئی عالم نہیں تھا جو دعا مانگ رہے تھے، ان کو بھی ہم نے دیکھا وہ گاڑی پہ بیٹھ کے چلے گئے، بابا جی اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم کوئی 30-40 بندے جو ہم جو رکے ہوئے تھے، ہم نے آنکھیں شاہ کے نمک کھایا، پانی سے دھویا، کھڑے ہو گئے، پیچھے دیکھا تو سب چلے گئے تھے۔ بابا جی نے اس ویلے ایک گل کی تھی، انہوں نے کہا منڈے ہو تسی جنے لگ دے ہوئے، اے بابا جی اس ویلے دی گل میں نے آج تک کرنا میرے وج دیئے، بابا جی نے فرمایا کہ جنے لگ دے ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے بلایا، ہم سے ملاقات کی، اس وقت چونکہ وہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ملاقات اس طرح رہی کہ میری اور مسجد ان کی ایک روڈ پر تھی، میں کھڑک سٹاف میں جمعہ پڑھاتا تھا، بابا جی بیٹری اپنا گرینڈ بیٹری سٹاف یتیم خانے کے ساتھ تھے، اکثر یہ ہوتا تھا میرا کہ میں جمعہ دن جاتے ہوئے عصر کے بعد عصر کی نماز جہاں جمعہ پڑھا تھا وہی پڑھتا، پھر جاتے ہوئے بابا جی سے ملاقات کر کے جاتا، یہ اکثر میں اوپر بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، مجھے آج بھی منظر یاد ہے، وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور رات کو ایبٹ آباد والی طرف سے خطاب کر کے آئے تھے، تو میں ہم ان کے سامنے کرسی پر میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کو دیکھ رہا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، یہ 2000 تقریباً 11-12 کی بات ہے، 12۔ تو اس وقت اللہ نے اس مرد مجاہد کو چن لیا تھا، اور پھر اللہ نے ایک دیر بعد امت مسلمہ کو ایک لیڈر دیا کہ کل کو یہ عذر نہ پیش کریں کہ مولا ہمیں چلانے والا کوئی نہیں تھا، یہ اللہ کبھی عذر، کسی کا عذر قیامت والے دن ہوگا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ ابھی حضرت صاحب نے جو بات فرمائی نا کہ تحریک لبیک کے ساتھ چلنا ہے، چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟
تحریک لبیک نہ میری ہے نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے. تحریک لبیک دیکھی جائے تو جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے تحریک لبیک کا اس پر حق ہے. کیونکہ دنیا میں واحد جماعت ہے, دنیا دی واحد جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان. تحریک لبیک پاکستان کہ ساری دنیا دے کفر نو تے منافقہ نو تے لبرلا نو بھی تکلیف ہے تے لبیک دے نعرے نعرے. کیوں اور بھی تے بڑیاں جماعتاں نے نا, جماعتاں دے اور بھی بڑیاں نے, انہاں نال کیوں تکلیف نہیں؟ انہاں تے جناب ایڈا بھی دیندے نے, انہاں نو ایوارڈ بھی دیندے نے جناب, اے بڑے اچھے نے اس واسطے کہ او دین دسدے نے جڑا یورپ چاہندا ہے. بابا جی او دین دس گیا جڑا ابو بکر تے عمر چاہندے سن. دین دی باوا روح سمجھا گیا, مردہ دلاں نو زندہ کر گیا. ایک عرصے بعد جہاد دا نام لے گیا اور ایک عرصے بعد دس گیا کہ مومن صرف نماز دا نام مومن ہونا نہیں. اور یہ سوال اسی کرتے ہیں کہ دسو کسے صحابی نے نماز واسطے حضور نو کنڈ کیتی ہوئے؟ ہاں اے تے ہے کہ علی نے حضور واسطے نماز نو کنڈ کر دیتی. اچھیتے بولے نا کہ حضور کوئی کسی جاؤ کسی ملا ملوانے کو دس کوئی حدیث بخا کسی صحابی نے کہا حضور میں نماز پڑھنا میں بعد تہاڈی گل سنا گا. اے نہیں ہویا. ہاں میں دکھا سکتا کہ ہے سن کچھ, لیکن وہ صحابی نہیں سن, وہ منافق سن جنہیں جنگ تبوک کے مسجد زرار بنائی, حضور نو کٹ کیتی تے نماز والے بو کیتا. جی میں ہن سانو کہندے نے او تحریک لبیک کہہ لیو تسی پاگل ہو گئے ہو, اے کی کرتے پھر گئے تسی سڑکاں تے نماز پڑھو یہ کرو. میں کہ سانو نہ مسجد زرار چاہیے نہ او دے نمازی چاہیے نے. اس واسطے جنہاں نبی نو کنڈ کر کے نمازاں پڑھیاں رب نے انہاں نو اگ نال سڑوا دیتا, مسجد سڑوا دیتی اور کائنات نو قیامت تک اصول دے دیتا. او مسجد میں نور نہیں چاہیے جتے محمد عربی نو کنڈ کر کے نماز پڑھی جائے. اور جی نا نماز نو کنڈ کر کے ہن علی نو پوچھو, حضور دی عزت تے بڑی دور دی گل ہے نا. مولا علی نے عزت کیتی ہے حضور دی نیند دی. حضور دی عزت تے اوتے وے نا, حضور دی نیند دی. آپ نیند نو کی سمجھنے ہیں؟ آپ باپ ماں بھی اگر گودی سوتیا اٹھا دیں گے, اٹھو میجی میرے نماز ٹائم ہو گیا. تو حضور دی نیند تے علی تو بڑا نمازی کون ہو سکتا؟ دسو نا, علی تو بڑا. اور دوسری گل میں اگر روحانیت دی کرا جے پچا لو تے مولا علی نو کسی نے پوچھا کہ تسی جنوں سجدہ کر دے انہوں ویکھیا جی, انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کردا جب تک معبود نہ ویکھ لواں. نماز امام قیام بھی. اچھا انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک اپنے رب نو ویکھ لا نماز سجدہ نہیں کردا مولا علی. اور اگر اس گل تے روحانیت میں عام ایک فقیری جملہ بولا تو میں کہاں گا ایک طرف رب دا دیدار سی تے ایک طرف محمد عربی دی نیند سی. کیونکہ نماز پڑھ دے تو رب دا دیدار ہونا سی, اگر حضور ستے تے محمد دیدار سی. علی نے ترجیح کیوں دیتی؟ اس لیے انہوں پتا سی کہ رب جی میں نظر آتا ہے انہوں کو ویکھ نہیں سکتا, اگر رب نو ویکھنا ہے تے دیدار محمد ضروری ہے. انہوں فرمایا مولا تو آپ ہی تے آکھیا اے دی نوکری تیری نوکری, اسے تو اے دی غلامی تیری غلامی, تے پھر اے دا دیدار تیرا دیدار. ہن دسو اے زندہ زندہ 4 منٹ تواڈے کھاتے پے گئے, میرے ود گئے ادھروں. کیوں جی نہ میرا ٹائم. اچھا میں آخری بالکل حضور نے فرمایا, کئی لوگ کہندے نے او جی انہاں نے جیتنا ہے, کرین نے جیتنا ہے, اے جناب انہاں مولویاں وغیرہ لگ جائیے اسی انہاں نے جتنا ہے. نہیں جی وہ ایڈا پرانا ایم پی او ایڈا پرانا ایم این اے جناب انہوں اینے ووٹ لکھا ووٹ نویں آئے نے تے انہاں نوں جناب ووٹ ملنا. میں کہ بندے دے پتر بن کے میری ایک گل سن, جنگ تبوک تے حضور جان لگے نا تے حضور نال 30,000 صحابہ تے او 2 لاکھ, اور شرحبیل جڑا سی او بھی 1 لاکھ فوج لے کے آ گیا. پھر ہرکل دا جڑا برا سی تھیوڈورو او بھی 1 لاکھ فوج لے کے تیار ہو گئے. جی اسی مسلمان حضور چل پائے, حضور نے صحابہ کرام تیار کیتے 30,000 صحابہ. اور 3 بندے پیچھے پیچھے تو کہنے لگے دسو جی اے بلا ہن جتن گے رومیاں کولوں تے انہاں کول جناب جنگ جتن گے, 30,000 بندہ لے کے جناب لکھاں دی فوج دا مقابلہ کرن ٹر پے نے. اے تے حضور دے بادشاہ نے ایویں جناب جنگ جتن گے سی. انہوں نے مزاق گل کیتی پیچھے سورہ توبہ پڑھ لو کدے, اسی طرح نے کٹ دیتی کہ سورہ توبہ غیرت جگہ دی بندے دی. انہوں نے پیچھے گل سنی نا, انہوں نے پیچھے گل کی تے حضور نے پڑھاؤ کیتا تے فرماؤ پچھلے 3 نوں ذرا میرے سامنے لے آؤ. اچھی تے بولو ہن وہ گل کر رہے سن آپس وچ خسر پسر وچ, حضور ہے بھی پیچھے سن سب تو. حضور نے فرمایا ذرا لے آؤ انہاں نوں میرے سامنے. جدوں آئے نا تو حضور نے فرمایا دسو کی کہہ رہے سو, کی کہہ رہے سو تسی؟
وہ کہنے لگے حضور اسی دے بس میں مذاق کر رہے سا. کی کر رہے سا؟ مذاق کر رہے سا حضور, اسی دے مذاق کر رہے سا, اسی دے میں رستہ کٹن واسطے سفر کٹن واسطے ہاسا بھی پہنچ جائیے. حضور تے رحمت اللہ امین تے جبریل علیہ السلام آ گئے آیت لے کے انہوں نے فرمایا محبوب انہاں نو کہہ دیو لا تعتذروا, ہن بہانے نہ بناؤ, ہن بہانے نہ بناؤ, ڈرامے بازیاں نہ کرو ہن کہ تو یہ ہنس رہے ہنسی جو بھی کی تھی تے کیوں کی تھی, میرے یار دا توہین کیوں کی تھی, مذاق کرنا بھی کیوں کی تھی, اور فتویٰ کی دیتا قرآن نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لے آن تو بعد تسی ہن کافر ہو چکے ہو اس واسطے کہ میرے یار دی انی بھی توہین ہو سکیوں کی تھی. یہ قرآن دا فتویٰ ہے کہ مذاق کی بھی گل کی تھی. سورہ توبہ پڑھو, قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان لے آن تو بعد, یہ دا مطلب ہے کوئی ایمان والے سر منافق نہیں سمتا, تو قرآن کہہ رہا قد کفرتم بے شک تسی کافر ہو گئے, بعد ایمانکم ایمان لے آن تو بعد. وجہ کی فرمایا تو اللہ تو دے رسول تو دے آیات نال مذاقہ کر دیو, ٹھٹھے کر دیو. میں کہ گل سنو, اسلام میں جت ہار دا کوئی کنسپٹ نہیں, اے ذہن چ رکھو. کیوں کہ اسلام دا کام کدے ذاتی نہیں ہوتا. کیوں جی ایویں نا ایتھے جناب میرے بچے نوں کجا نہ مار دے تے میں انہوں عزت دا مسئلہ بنا دینا, تھانے چلے گئے جے میری سنے گی تے میں جناب خوش ہوئی میں کامیاب ہو گیا, جت گیا جے میری نہ سنے گی تے میں شرمندہ ہو جاؤں گا جناب میں ہار گیا. اسلام وچ یہ گل نہیں, اسلام وچ سر بچا کے بھی عزت ہے تے سر کٹا کے بھی عزت ہے. اسلام وچ سر کٹا کے بھی عزت ہے, سر بچا کے بھی. اچھی تے بولو نا, جیت ہار دا اسی نمائندے کھڑاں گے, اسی انشاءاللہ الیکشن اس کیوں آوانگے, انہاں دے پیو دا ملک تھوڑی ہے, ملک ساڈا ہے. ہاں لبیک نو آن دیو, لبیک دسے گی کہ ریاست مدینہ کے جوڑ دی ہے. انہوں 3 سال تو دوائی نہیں لبن دی, انہوں ایدے کو 3 سال تو مدینہ دی ریاست نہیں بنن, 3 سال تو چاہ ہمارا لیا ہے ریاست مدینہ بنانی ہے. میں بدے دا پترا ادھے گھنٹے چلان کر دے, نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا, پاکستان ریاست مدینہ بن گیا. ایدے واسطے کو تو کڑے بوٹے لانے نے, ایدے واسطے کڑے تو جناب ایٹم ممنا نے, تو نظام مصطفیٰ نافذ کر, رات کو نافذ کر. جس صبح ریاست مدینہ نہ بنیا ہوئے تو سانو آگے ریاست مدینہ انجی بنیا نا, کوئی ہسپتال تے گٹر تے نہ لیا تے جناب انہاں دے بڑھانا تھوڑی ریاست مدینہ بنیا. حضور نے مدینہ میں جا کے کیتا, فرمایا بس بھائی بس, اب تمہارا انہوں نے جناب ابو لال چاچا تے او لہب تے عتبہ تے شیبہ کزن یہ سارے دشمن کیوں بنے, انہوں نے کہا ساڑھے قانون نو, ساڑھے رواج نو, ساڑھی سرداری نو تسا للکاریا کیوں, ساڑھے نظام نو خطرہ پہ گیا, ساڑھے چتراہٹ نو خطرہ پہ گیا, تو او جناب حضور دے خلاف ہو گئے. تو پھر اسی لبیک والے کہنے ہیں جی اسی محمد الدین لے کھڑے ہو گئے, تینوں تکلیف تے ہونی ہے کہ جناب ساڑھی چتراہٹ کدھر جائے گی, ہونی ہے نا جی. بالکل, اب بات نصیب تو اپنا اپنا ہے نا جی. اب یہ جو حضور بات کرے, یہ جمہوریت جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا, یہ جمہوریت بھنگ کے لائسنس دیتی ہے. تو حضور نہیں ہوا پر سنیا کہ انہوں نے کہ جناب 10,000 لسن فوری طور پر جلدی کرو. میں کہ گل لے وے ایمن اس کا پھر تابع. اچھا میں کہ جناب آپ جو سوٹے لاندے نے انہوں نے پوری قوم نو تھی لانا, اور جدو کہندا سی 500 میرا جہاز جناب ہیلی کاپٹر روڑ دے بنی گالا تو تے جناب وزیر اعظم پہنچ دے. کسی نے آگیا بھی تو تے بچت کرنی سی, تو تے مجھاں ویچ چھڈیاں, او 35 پتہ نہیں 3.5 لاکھ دا مجھاں ویچیاں تے اگلے ہفتے صدر ہاؤس وچ نا 10 لاکھ دا مشارہ کرا, اے بچت ہو گئی. اچھا جناب او کسی نے پوچھا جناب تسی تے بچت کرنی سی, اے 20 منٹ دا رستہ ہے, گڈی تے بھی چلے جاؤ, ہیلی کاپٹر تے جناب تسی آندے ہو, کہندا جی 500 دا خرچہ میں سوٹا لا کے بیٹھا ہونا. اب ہم نے کیا ہونے کہا بابا جی ساڑھے موٹر سائیکل سارے لے لے, ساروں بھی پھر جہاز لے دے جڑا 500 سانوں لے جاوے. کیوں جی وہ سوٹا لا کے بندر نے وہ تو کہندا جی پاکستان بہت سستا ترین ملک ہے. میں کہ پتر کدے جیبو کیوں لے میں تینوں پتہ لگے نا, کدے جیبو پیٹرول پواویں تے پتہ لگے نا, کدے بجلی دا بل دیویں تے تینوں پتہ لگے, کدے مکان دا کرایہ دویں تے تو میں کیا حکومت تینوں کسے نے دتی, بڈھی تینوں کسے نے دتی, گھر تینوں کسے نے دتا, خرچہ تیرا کوئی چلاندا. پرسوں جس میں وزیر جی نے نہیں راز کھولے, انہیں کہا 50 لاکھ روپیہ ترین ہر مہینے خرچہ ہم دیندا سی, او تے ترین اپنے پیو دی جیب چ دیندا سی, تیری میری جیب چ دیندا سی. چینی مہنگی کر کے تے گنا مہنگا کر, کیوں جی میں کہ پتر جیبو کھاویں تینوں پتہ لگے نا پاکستان کڈا مہنگا ملک بناتا, کھانا تو ساڈے پلیو تینوں کا دی تے سانوں پوچھنا. لیکن ہمیں اگر یہ چینی 200 ہو جائے, پیٹرول 300 ہو جائے, وہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تم محمد عربی کے دین کا مذاق نہ اڑاتا,
ناموں سے اور ریاست مدینہ کا نام لے کر تو یہاں اسلحے کی اور جناب منشیات کی اجازت نہ دیتا، تو مندر کے لیے تڑپتا، مسجد کے لیے تجھے تڑپنا آئی، تو قادیانیوں کو 30 ایکڑ 30 مربع زمین اسلام آباد میں الاٹ کرتا ہے، اور 300 سالہ پرانی مسجدیں اسلام آباد میں شہید کر دی جاتے ہیں. جناب یہ غیر قانونی جگہ پر بنی ہے، تانوں اجے بھی عقل نہیں، اے یوتھیاں نوں اجے بھی سمجھ نہیں آتی کہ جناب تینوں لب دے کوئی نہیں پاکستان ہے پڑھیا لکھیا، یا تے قادیانی تیرے مشیر یا عیسائی تیرے مشیر، بھنگیاں دا ٹولا تیرے نال بیٹھا، تو جناب ریاست مدینہ تو نہیں بنائے گا، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ریاست مدینہ یہ ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا، جمعہ کے دن پوچھا گیا، حضور آپ کے حصے میں اتنا کپڑا نہیں تھا، قد لمبا ہے، قمیص کیسے بن گیا؟ تو بیٹا اٹھ کے بولا میں نے اپنا حصہ باپ کو دیا تھا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب تم کون پوچھنے والے تے اینو تو سپریم کورٹ پوچھ مر گیا، 10 تنوں باڑو جڑے گفٹ ملے سانو کتے کیتے نہیں تاجی تک نہیں دے سکتے، اجے تک نہیں. اسلام یہ تھوڑی ہے کہ غریبوں سے آٹا ان کے منہ سے روٹی چھین لو. اسلام میں تو یہ ہے کہ عمر اپنے کندھوں پر توڑے اٹھا کر پہنچاتے ہیں. اے پوکھنوں نہ مرو، اسلام آ گیا نا تے اللہ دی قسم تواڈے گھر وچ خوشحالیاں ہو جان گیاں. کی ہو جان گیا اونچی بولو؟ خوشحال. تے آخری گل یہ کر رہا ہے کہ حضور نال وفا کرو. کیوں جی؟ حضور نال وفا کر. تانوں میں ایک چھوٹی جی مثال دے دیاں کہ جدو حضور نے ہجرت کی تھی نا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار وچ گئے، 3 چیزاں نے حضور دی عزت دا پہرا دیتا. حضور 3 چیزاں اور کمزور ترین چیزاں نے پہرا دیتا حضور دی ناموس دا. کون کون؟ ایک تے رب نے اتنے درخت اگا دیتے، دوسرا مکڑی نے، تے تیسرا کبوتر نے. انہاں تیناں نوں خدمت دا موقع ملیا تے انہاں نے ضائع نہیں کیتا. اور اتھو کون؟ ابو لہب تے کفار تے تلواراں تے جناب مکڑی کہندی میری اوقات کی ہے مولا، مینوں مروانا ہی. مکڑی کہندی کہ اللہ میں تے بڑی کمزور ہاں، میرا تے جالا بڑا کمزور ہوندا ہے. اللہ خود قرآن نے فرمایا کہ سب تو کمزور ترین گھر جڑا ہے وہ مکڑی دا ہے. مکڑی دا سورت عنکبوت مکڑی دے نام دی سورت ہے. تے او آندی مولا میں تے کمزور، میں تیرے محبوب دا کیویں پہرا دے سکدی ہاں؟ اونوں خدمت دا موقع ملیا، رب نے آکھیا میرے یار دے پہرا دے، انہیں جا کے جالا وون دیتا. انہیں نہیں ویکھیا کڈے بڑے بڑے کافر آن کے مینوں مارن واسطے، انہیں کہا جس یار دے نام تے مر گئی تے تاں وی تر گئی، جے یار دے نام تو مر گئی تے تر گئی، جے بچ گئی تے بچ گئی. انہیں جناب وفا کی تھی. بولو کی تھی؟ آج تک کتابوں میں تے حدیثاں میں دسو اس بکری دا ذکر ہے کہ نہیں؟ اچھی تا بولو یار. ہے جی حضور ہے نا کیا اس بکری نے من دسو روزے رکھے، نمازاں پڑھیا، تلاوت کی تھی، چلے کٹے، بسترے چکے، تبلیغاں کی تھی، کی کیتا دسو؟ وفا کی تھی نا. ایک کام کیتا مکڑی نے زندگی انہیں وفا کی تھی. تے رب نے قیامت تک سیرت دی سارے کتابوں وچ ذکر کراتا کہ جناب اے مکڑی ہے جنہیں حضور دے پہرا دیتا سی عزت دے ہوتے. تے دوسرا وہ کبوتر جنہیں آ کے انڈے دیتے. آج بھی علماء نے فرمایا کہ مدینے پاک کے جننے بھی کبوتر نے اس کبوتر تے کبوتری دی اولاد نے انہوں نے وفا